بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں پروردگار کے بابرکت نام سے جو رحم کرنے والا ہے، اور تمام ناظرین کو نور کی روشنی چینل میں خوش آمدید اور دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع حاتم طائی پر ہے، جو اپنے وقت کا بہت سخی آدمی گزرا ہے اور اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا، اسی کی نسبت اسے حاتم طائی کہا جاتا تھا۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے آتے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کا ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسے اس روز شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، اگر آپ یہ فرمائش ایک دن پہلے کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا اب آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانے کے طور پر دے دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا، یہ آپ کو رکھنی ہی ہوگی کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا ہوں۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا۔ جب مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا، ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اسی کی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے نہیں بچا سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خواہ گاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے تو اس نے اپنی کمر سے بندھے ہوئے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ این اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چوک گیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے حاتم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔
हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से आपका हमेशा वफादार रहूंगा। हातिम ने न सिर्फ इसे माफ कर दिया बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दे दी, क्योंकि इसे ये गवारा नहीं था कि इसका मेहमान इसके घर से खाली हाथ जाए। और इसी तरह हातिम अपनी सखावत की वजह से लोगों के दिलों पर राज करता रहा। नाज़रीन, आखिर में सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें